ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اکیڈمی کی جانب سے خلاصہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. آج ہمارا 26واں پارہ ہے جو سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات اور سورہ قاف پر مشتمل ہے. بڑی اہم ہدایات اور بڑے اہم احکامات اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. سورہ محمد ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ، پہلے رکوع میں چوتھی آیت دیکھیں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. ذَلِكَ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے احکامات کو سب سے پہلے بیان فرمایا کہ جب مسلمانوں اور کفار کی لڑائی ہو تو ایک تو سورۃ الانفال میں، دیگر صورتوں میں قتال کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور اسلام نے بہت ہی اہم پیغامات ارشاد فرمائے کہ جہاد کس چیز کا نام ہے، کس طریقے سے کیا جائے گا تاکہ وہ فساد نہ بن جائے. پورے تفصیلی احکامات. اسی میں ایک یہ کہ جب قتل کی ضرورت ہے اس ٹائم تو کفار کو قتل کیا جائے، اور جب قتل کی نوبت نہ ہو تو ان کو قیدی بنا لیا جائے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیدی بنانے کے احکامات بیان فرمائے. اور یہ بھی اسلام کا بڑا حسن ہے کہ وہ جو جنگ کے دوران کفار کی طرف سے تمہیں مارنے کے لیے آئے، تمہاری جان کے در پہ ہوئے، ان کو قیدی بنا دیا جائے. قتل نہ کیا جائے، قیدی بنا دیا جائے. قیدی بنا کے ان کو اپنے پاس رکھا جائے. پھر شریعت نے کہا ان کے احکامات، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے. جس بندے کے پاس وہ قیدی ہو تو اس کا کھانا پینا، رہائش، یہ ساری اسی کے ذمہ ہے، جس کو غلام بنانا کہہ دیا جاتا ہے. غلام بنانا کہہ. تو غلام بنانا اسلام نے بڑا اہم تصور پیش کیا ہے کہ کفار جو آپ کو قتل کرنے آئے تھے، اب جب وہ قید میں آ گئے تو چاہے جائے کہ ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، چاہے جائے کہ ان کو حوالات میں بند کر دیا جائے، بلکہ ان کو قیدی بنا دیا جائے، غلام بنا لیا جائے. غلام بنانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے حقوق کی نگہداشت بھی ہو سکے گی، ان کے حقوق کی پاسداری بھی ہو سکے گی. یہ ساری چیزیں شریعت نے سکھائی. پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو جب آپ نے غلام بنا لیا تو اب غلاموں کی شریعت نے بڑے حقوق رکھے. شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر چاہو تو فدیہ لے کے آزاد کر دو، چاہو تو بغیر فدیے کے ہی کیا کر دو، آزاد کر دو. چاہے تو ان کو قیدیوں کے بدلے میں ان سے کیا کر لیا جائے، تبادلہ کر لیا جائے کہ مسلمانوں کے جو قیدی ہوئے ہیں اور کفار کے جو قیدی ہوئے ہیں، تو ان قیدیوں کو، ان غلاموں کو ان مسلمانوں کے بدلے میں کیا کر لیا جائے، ان کو آزاد کر کے ان کو چھڑوا لیا جائے، تبادلہ کر دیا جائے. یا ان غلاموں کو اپنے پاس بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن رکھا بھی جائے گا تو ان سے جہاں خدمت لی جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے تمام حقوق بھی ادا کیے جائیں. شریعت نے اتنا محبت والا، اتنا بہترین اسلوب پیش کیا. اور کافی سارے شریعت نے پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ بہت سارے غلام جو ہیں وہ اسلام کے اس اچھے سلوک کو دیکھ کر متاثر بھی ہوئے، اور بہت سارے غلام جو ہیں وہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے. تو اس سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے غلاموں کے احکامات بیان فرمائے. اس سے آگے پھر سورۃ الفتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری میں ہوئی تھی اس کو فتح مبین یعنی کھلی فتح کا نام دیا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی واضح فتح عطا فرمائی. ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ
احرام باندھ کے بیت اللہ عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے خواب کا اظہار فرمایا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور تقریباً 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کے لیے روانہ ہو۔ کفار کو یہ بات جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو ان کو اطلاع مل چکی تھی، تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے نہیں دیا، بلکہ وہیں پہ روک دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کفار کی طرف بھیجا کہ بھئی جا کے ان کو بتاؤ کہ ہمارا ارادہ صرف عمرے کا ہے، عمرہ کر کے ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، اور کسی جنگ کا کسی چیز کا ارادہ نہیں۔ ان کو جا کے سمجھاؤ تاکہ ہم آرام سے عمرہ ادا کر سکیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپسی میں تاخیر ہوئی، اور دوسری طرف یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ جب یہ خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا کہ ایک قاصد کو کیسے قتل کر سکتے ہیں، دنیا کا تو کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، کہ ہم نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کے بھیجا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک درخت کے نیچے، ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے موت پر بیعت لی کہ انہوں نے ہمارے قاصد کو قتل کیا ہے، تو لہٰذا ہم یا تو لڑتے لڑتے ان کو مار دیں گے، یا یہ کہ خود اپنی جان دے دیں گے، اور جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جوش کے ساتھ یہ بیعت فرمائی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ جب کفار کو اس بیعت کی اطلاع ملی تو اب وہ گھبرائے، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ لڑائی ہو گئی تو ہم تو کیا ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، مارے جائیں گے، مسلمان تو کسی سے ڈرتے نہیں۔ تو جب ان کو بیعت کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً واپس چھوڑ بھی دیا، اور اس کے ساتھ پیغام بھی دے کر بھیجا کہ ہم صلح کرنے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ صلح کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے، یا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی، اور صلح میں کافی کڑی شرائط تھی جو ساری مسلمانوں کے خلاف تھی۔ پہلی شرط یہی تھی کہ اس سال کوئی عمرہ نہیں کرے گا، بلکہ سارے ایسے ہی واپس جائیں گے، ہاں اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور کوئی تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے، اور عمرہ کر کے واپس مسلمان چلے جائیں گے۔ اور بھی کافی ساری اس میں شرائط تھیں، تقریباً 6 شرائط تھیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے ساری خلاف تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ صلح کر لی۔ کافی سارے مسلمان جو تھے ان کو یعنی ناگوار بھی ہوا کہ ہم اتنے کمزور تھوڑی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، اور ان کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمیں روکنے کی، ہم چاہیں تو ابھی ان سے کیا کریں، مقابلہ کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی، اور کافی سارے پھر یہاں واقعات بھی پیش آئے جن کا پھر کبھی تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بھی سارے اپنا احرام کھول دیں، اور احرام کھولنے کے بعد اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں، لیکن ایسا عالم تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کوئی اٹھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، اپنی اہلیہ سے تذکرہ فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ صحابہ کرام خود غمگین ہیں، صدمے میں ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ خود اپنا حلق، سر جو ہے حلق کروائیں اور اپنا جانور ذبح کر دیں، تو آپ کو دیکھ کر پھر سارے صحابہ بھی کر دیں گے۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلق فرمایا اور جانور کو ذبح فرمایا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حلق کرنے لگے، جانوروں کو ذبح کرنے لگے، اور یہ پھر اسی سال واپس سارے چلے گئے، کسی نے عمرہ نہیں کرا۔ اور راستے میں جب واپسی ہوئے تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الفتح نازل فرمائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یہ کون سی فتح، ہم نے تو دب کے صلح کی، تو یہ کون سی فتح ہم نے حاصل کی؟ لیکن یہی فتح پھر پیش خیمہ بنی ہے مکہ مکرمہ کی فتح مکہ کا، جو سن 8 ہجری میں کیا ہوا، پیش آیا، کہ 7 ہجری میں کفار نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اور انہوں نے مسلمانوں کو جو حلیف قبیلہ تھا اس پہ حملہ کر دیا ان کے قبیلے نے، اور کافی سارے لوگوں کو شہید بھی کر دیا، اور کفار مکہ نے بھی ان کا ساتھ دیا ان قبیلوں کا۔ تو یہ جو مسلمانوں کا قبیلہ تھا، یہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا
کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک۔ اسی دوران جو ابو سفیان تھے وہ بھی تشریف لائے، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یا تو اس کا بدلہ دیا جائے، ہمیں قصاص دیا جائے، نہیں تو صلح ختم ہوگی۔ تو انہوں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ صلح ختم ہوگی۔ پھر بعد میں احساس ہوا یار ہم نے یہ کیا کیا، پھر بعد میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب تم لوگوں نے صلح کیا کر دیا، ختم کر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، سب نے جنگی تیاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی، اور مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو پھر یہ چیز سمجھ میں آئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، یعنی یہ صلح حدیبیہ ہی تھی جو آگے چل کے فتح مکہ کا کیا بنی، پیش خیمہ بنی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور آخر میں چل کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو مسلمان ہیں یہ کافروں کے حق میں تو بہت سخت ہیں، لیکن آپس میں یہ کیا ہے، بہت نرم۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، بڑی اہم سورت ہے۔ سورۃ الحجرات یہ مدنی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافی اہم احکامات بیان فرمائے۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ جو پہلا آدھا رکوع ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوں وہاں پہ گفتگو کے آداب بیان فرمائے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ انسان اگر کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ یہاں انسان سے بڑے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ اہل دین ہیں، چاہے وہ بزرگان دین ہیں، تو وہاں بھی آداب کا خیال رکھا جائے۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا، 2 واقعات یہاں پیش آئے۔ پہلی آیت جو ہے وہ الگ واقعے سے متعلق ہے، اور چوتھی آیت جو ہے وہ الگ واقعے سے متعلق، کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اور انہوں نے اپنا کوئی سردار مقرر کرنا تھا۔ تو اس سلسلے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور مشورہ چل رہا تھا۔ تو آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو بنایا جائے، اور آدھے لوگ کہہ رہے تھے نہیں ان کو بنایا جائے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی رائے بھی یہ تھی کہ ان میں سے اس شخص کو کیا بنایا جائے، سردار بنایا جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی نہیں دوسرے کو بنایا جائے۔ تو انہی دونوں میں آپس میں گفتگو چل رہی تھی، یہاں تک کہ ان کی آوازیں تھوڑی بلند ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس میں موجود تھے۔ جب موجود تھے تو آداب کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی رائے دے دی جاتی اور معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا جاتا، لیکن ان حضرات کو یعنی اس ٹائم پتہ نہیں چلا، اور بعد میں پھر جب تنبہ ہوا تو پھر اس ٹائم شرمندگی کا اظہار بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی بھی چاہیے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے۔ اور اسی طرح بنو تمیم کے لوگ جو ہیں، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو یہ دوپہر کے وقت آئے تھے، اور دوپہر قیلولے کا وقت ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے آ کے، چونکہ یہ دیہاتی لوگ تھے، آداب سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے آ کے چیخنا شروع کر دیا کہ اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، کہ محمد ہماری طرف نکلو، باہر نکلو، اس طرح کی آوازیں لگانا شروع کر دی، جو کہ آداب کے خلاف تھیں، کہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، نبی ہیں، ان کو آپ کس طرح دور سے آوازیں لگا رہے ہو؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ آگے ہو آپ انتظار فرماؤ۔ اور بزرگوں کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی بزرگ سے ملنے گئے ہیں یا آپ کسی بھی شخص سے ملنے گئے ہیں تو یہ نہیں کہ جا کے اس کو باہر نکالیں، ہاں ادب کا تقاضا ہے کہ آپ انتظار فرمائیں، جو اس کے آنے کا وقت ہے تو اس کا انتظار فرمائیں، جب وہ آ جائیں تو پھر ان سے کیا کر لیں، بات چیت کر لیں، یا پہلے سے ہی وقت لے لیا جائے۔ آج کل تو خیر موبائل کا سسٹم ہے، فون کا ہے، کہ پہلے سے ہی کسی سے ملاقات کرنی ہے تو اس سے وقت لے لیا جائے، فون کر کے بھئی ہم ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ بتا دیں کہ ہم کس وقت حاضر ہو جائیں۔ تو یہ لوگ جیسے ہی آئے مدینہ منورہ میں تو انہوں نے اس طریقے سے آوازیں زور زور سے لگانا شروع کر دیں، اور یہ آداب کے خلاف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو وہاں ادب سے بات کرنی چاہیے۔ اول تو آوازیں نہیں لگانی چاہیے تھیں، انتظار کرنا چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کے آئیں، جب آئیں گے تو ملاقات کر لیں گے، اور اگر آواز دے
دینی بھی تھی، تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ چیخنے لگ جاؤ؟ وہاں بھی ادب کا تقاضا ہے کہ جا کے آرام سے اجازت چاہو کہ بھئی ہم آنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے. لیکن یہ آداب سے واقف نہیں تھے، تو جب انہوں نے اس طرح کی آوازیں کسنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اس سے اوپر والی دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، دوسری آیت میں کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہر لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال سارے کیا ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ادب سے بات کرنی چاہیے. اسی طرح ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ رسول میں حیات ہیں. جب حیات ہیں تو وہ ہماری گفتگو کو، ساری چیزوں کو سنتے ہیں. تو جب مدینہ منورہ حاضری ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری نصیب فرما دے، جب مدینہ منورہ ہماری حاضری ہو، تو جب روضہ رسول پہ ہم حاضر ہوں تو وہاں بھی اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. جب موجود ہیں تو لہٰذا درود و سلام پیش کرنا ہے، کوئی کچھ بھی کلام پڑھنا ہے تو اس کو بالکل آہستہ آواز سے پڑھے. یہ نہیں کہ وہاں جا کے چیخنا شروع کر دیا جائے، زور زور سے درود پڑھنے لگ جائیں، یا زور زور سے گفتگو، یا آج کل تو لوگ ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں. تو یہ آداب کا تقاضا نہیں ہے، وہ دونوں جہانوں کے حاضری کی جگہ ہے. تو لہٰذا وہاں پہ انسان کو پورے عاجزی کے ساتھ، پوری ندامت کے ساتھ، بالکل پورے خشوع و خضوع کے ساتھ انسان کو وہاں پہ حاضری دینی چاہیے، جس طرح کسی بادشاہ کے دربار میں انسان کیا کرتا ہے، حاضری دے. کسی بادشاہ نے آپ کو بلایا، آپ وہاں پہ گئے، اب یہ تو نہیں آپ وہاں سب محل کی بادشاہ کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں، تو یہ تو آداب کے خلاف ہوگا. تو جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، روضہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو وہاں جا کے ویڈیو بنانا شروع کر دینا، یا وہاں جا کے شور شرابہ شروع کر دینا، یا یعنی جو ریاض الجنہ ہے اس کے اندر جانے کی ہمیں سعادت نصیب ہو جائے، تو وہاں الٹے سیدھے کام شروع کر دیں، وہاں زور زور سے شور شرابہ شروع کر دیں، یا وہاں پہ لکھنا شروع کر دیں. عجیب عجیب حرکات جو ہیں یہ آداب کے خلاف ہے. ان چیزوں کا کیا رکھنا چاہیے، وہاں پہ خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری ادنا سی کسی ایسی بات سے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، ہم کہیں اس آیت کے زمرے میں نہ آ جائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہ وہاں پہ بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، جس طرح آپس میں باتیں کرتے ہو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. کرنے تو گئے تھے عمرہ، کرنے تو گئے تھے حج، لیکن وہاں جا کے روضہ رسول پہ وہاں جا کے شور شرابہ شروع کیا، یا وہاں جا کے کوئی ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ جو سارے اعمال کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. وہ ادب کا مقام ہے. جب ادب کا مقام ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہاں ادب کے جتنے بھی درجے ہیں ان تمام کا خیال رکھے. بڑی اہم بات ہے اس آیت میں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اگلے رکوع میں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ. اس میں بھی ایک اہم بات کی طرف اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. کہ اس میں پہلا حکم تو یہ بیان فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کا تمسخر یعنی مذاق نہ اڑائے. اسی طرح کوئی بھی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. اللہ کے ہاں جو افضلیت کا مقام ہے وہ تو تقوی ہے نا، تقوی کی بنیاد ہے نا، تقوی کی بنیاد پر. نہ یہ کہ کسی قوم کی بنیاد پر جس طرح کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، نہ یہ کہ کسی زبان کی بنیاد پر کسی کو ترجیح حاصل ہے. نہیں، ایسا نہیں. تو لہٰذا کسی آدمی کا کوئی عیب ایسا بیان کرنا، یا کسی آدمی کا کوئی ایسی اس کے اندر جو خامی ہے اس کو بیان کر کے اس کو مذاق اڑانا، کسی کو لنگڑا کہہ کے، کسی کو کس طرح کہہ کے، یا کسی کی نقل اتار کے، تو ان چیزوں سے منع فرمایا گیا کہ کسی قوم کا، کسی انسان کا، کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے کیا ہو،
بہتر ہو. تم تو اس کا مذاق اڑا رہے ہو لیکن وہ تقوی کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے تم سے کیا ہو؟ بہتر ہو. تو ایک تو اس چیز سے منع کیا گیا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اور اسی طریقے سے برے القاب سے نہ پکارا جائے. کسی کو کانا کہہ دیا، کسی کو لنگڑا کہہ دیا، کسی کو گنجا کہہ دیا، کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، چاہے وہ آپ کے جان پہچان کے لوگ ہوں، چاہے وہ آپ سے چھوٹے ہیں، چاہے وہ آپ سے بڑے ہیں، چاہے وہ آپ کے سیاستدان ہیں، جو بھی ہیں. تو ان چیزوں سے شریعت نے، قرآن نے منع فرمایا کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارا جائے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد ایسی چیزیں کیا ہیں؟ بڑی بری چیزیں ہیں. ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو شخص توبہ نہیں کرے گا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ بڑا ظالم. تو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے سے، برے القاب سے، ٹیڑھی گفتگو سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تانا دینے سے، جس کو کہتے ہیں نا کسی کو تانا مار دینا، صحیح، ان چیزوں سے منع. اور اسی سے اگلی آیت میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو طرح طرح کے گمان کرنے سے بھی بچو. کسی کے بارے میں ایسے خام خواہ غلط فہمی پیدا کر دی، نیگیٹیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں، نیگیٹو مائنڈ ہے، ہر چیز کو غلط ہی سوچا. تو اس چیز سے بھی شریعت منع فرماتی ہے. بھائی مثبت سوچ رکھو نا، ہر چیز کا مثبت بھی پہلو ہوتا ہے، منفی پہلو بھی ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے. لیکن جب انسان کے دماغ میں نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، نیگیٹو پہلو ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز اس کو الٹی ہی نظر آتی ہے. اس وجہ سے اپنی سوچ کو اچھا رکھیں، برے خیالات سے، برے گمانات سے بچیں. یہ دیکھیں چشمہ ہے نا، چشمہ، اگر چشمہ لگا ہوا ہے مجھے ہر چیز کیا نظر آ رہی ہے؟ صاف نظر آ. اگر میں چشمہ اتار دوں گا تو مجھے ہر چیز دھندلی نظر آئے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چیزیں ساری ٹیڑھی ہیں؟ نہیں، چیزیں ٹیڑھی نہیں، ہمارا اپنا فطور ہے، ہمارے دماغ کا کھیل ہے کہ اگر ہمارا دماغ پازیٹیو ہے، چشمہ لگا ہوا ہے، تو ہر چیز ہمیں پازیٹیو نظر آئے گی. اور اگر چشمہ اترا ہوا ہے، عقل کا چشمہ اترا ہوا ہے، تو پھر ہر چیز ہمیں کیا نظر آئے گی؟ غلط نظر آئے گی. تو اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ غلط گمانات سے بچو، غلط تصور سے بچو. جب نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے تو ہر چیز پھر غلط ہی لگتی ہے. اگلا بندہ صحیح بھی کر رہا ہو پھر بھی غلط لگے. تو اس وجہ سے طرح طرح کے گمانات سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہے، کہ بعض تم جو گمان کر رہے ہو کسی کے بارے میں، یہ تو کیا ہے؟ گناہ کی باتیں ہیں. تو لہٰذا طرح طرح کے گمانات سے کیا کرو؟ بچو، ان چیزوں سے پرہیز کرو. ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو. جاسوسی مراد کسی کے عیبوں کے پیچھے لگ جانا، کسی کی کوئی بھی عیب ہے اس کو کسی طریقے سے معلوم کر کے اور اس کو اچھال دینا، جو آج کل ہمارا سارا میڈیا کرتا رہتا ہے. کہ کسی کی کوئی ہلکی سی چیز دیکھی، کوئی عیب دیکھا، کوئی فلان دیکھا، ہر جگہ اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ نے کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی کوئی ایسی چیز کہ جو چھپی ہوئی ہے، آپ کو کسی طریقے سے پتہ چل گئی، اب اس کے راز کو چھپانا چاہیے، آپ نے اس کے راز کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ افشا کرنا شروع کر دی. کسی دوست کے بارے میں آپ کو پتہ لگ گیا، کسی جان پہ جائے یار یہ فلاں چیز میں مبتلا ہے، تو اس کو منع کرنے کے بجائے آپ نے ساری جگہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. تو ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو اس مقصد کے لیے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اسی طریقے سے غیبت نہ کرو. غیبت یعنی کسی آدمی کے بارے میں کوئی ایسی بات اس کی غیر موجودگی میں کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا نا کہ اگر وہ خامی اس میں موجود نہ ہو تب بھی غیبت ہے، یا موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ خامی اس میں موجود ہے جو وہ تذکرہ کر رہا ہے تب تو غیبت ہے، اگر اس میں موجود ہی نہیں پھر تو یہ بہتان ہے. تو اس وجہ سے دیکھیں ہماری مجالس میں اس ٹائم جہاں ہم 4-5 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. جہاں پہلے تو خواتین کے بارے میں مشہور تھا نا، اب تو خواتین نہیں، اب تو مردوں میں بھی یہ ساری خصلت پیدا ہو گئی نا. پہلے تو یہ مشہور تھا کہ جہاں چند خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کسی نہ کسی کی برائی شروع ہو جاتی ہے. اب تو جہاں بھی 4-5 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی کی بات شروع ہو جاتی ہے. کسی سیاستدان کی بات شروع ہو جائے گی، کسی عالم کی بات شروع ہو جائے گی، کسی دوست کی بات شروع ہو جائے گی، کسی میڈیا کی بات شروع ہو جائے گی، کسی گورنر کی بات شروع ہو جائے گی، کسی وزیر کی بات شروع ہو جائے گی، کسی ادارے کی بات شروع ہو جائے گی. بس غیبتیں چل رہی ہیں، غیبتیں چل رہی ہیں.
حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض دوسروں کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، تو غیبت کا جرم بیان کر رہا ہے۔ کیا تم میں کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا ہو، اب مرنے کے بعد اس کے گوشت کو تم کھانا شروع کر دو، کوئی طبیعت اس کو گوارا محسوس کرتی؟ جب کوئی طبیعت اس کو گوارا محسوس نہیں کرتی تو اس طریقے سے جب غیبت کی یہ گناہ ہے تو لہٰذا غیبت بھی ایسا ہے جس طرح کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا، تو لہٰذا غیبت کو پھر تم کیسے گوارا کر لیتے ہو، اور اتنے مزے سے تم غیبت کو کیا کرتے ہو؟ گوارا کرتے ہو، ہر مجلس میں لے کے غیبتوں کو بیٹھے رہتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات جو ہے بڑی اہم سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی سارے احکامات بیان فرمائے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بیان فرمائے، اس کے بعد اسی رکوع میں ایک دو اور احکام بھی ہیں، آپ تفصیل سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے سے منع کیا کہ کوئی بھی مرد کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طریقے سے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی پہ تانا نہ کسا جائے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القابات سے نہ پکارا جائے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، طرح طرح کے گمان، کوئی بھی اپنے دماغ میں سوچ کے نیگیٹیوٹی اس پہ عمل کر جانا، اس طرح کے گمانات سے کیا کیا جائے؟ بچا جائے۔ اور اسی طریقے سے غیبت سے بچا جائے، اسی طریقے سے جاسوسی سے بچا جائے۔ یہ سارے وہ گناہ ہیں جو انسان کے اندر کے گناہ ہیں، جس کو باطنی کہا جائے۔ تو جس طرح باطن کے اندر اگر کوئی بیماری لگ جائے، انسان کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی دل کی بیماری ہے، انسان اس کا علاج کرواتا ہے، تو یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں، یہ ساری باطنی بیماریاں ہیں۔ جب باطنی بیماریاں ہیں تو ان کا بھی کیا کرنا ضروری ہے؟ علاج کرنا ضروری ہے۔ تکبر، حسد، بغض، کینہ، جلن، یہ ساری کیا ہیں؟ دل کی بیماریاں ہیں۔ جب دل کی بیماریاں ہیں تو ان کا بھی بزرگوں سے علاج کروانا ضروری ہے، کہ کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھا جائے، اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کے ان کے بیانات کو سنا جائے، اور بیانات کو سن کے ان سے پوچھ کے کہ کس طریقے سے ہمارے اندر سے یہ غیبت کا مرض ختم ہو، کس طریقے سے یہ جلن کا مرض ختم ہو جائے، کس طریقے سے حسد کا مرض ختم ہو جائے، کس طریقے سے ہمارے دل سے تکبر نکل جائے، کس طریقے سے ہمارے دل سے بغض نکل جائے۔ یہ ساری دل کی باطنی بیماریاں ہیں۔ تو جس طریقے سے ظاہری علاج بیماریوں کا ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ جو باطنی دل کی بیماریاں ہیں ان کا بھی علاج ضروری ہے۔ اور ان کا علاج کیسے ہوگا؟ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے ہوگا، اللہ والوں سے ملاقات کر کے ہوگا، کسی بزرگ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے بیعت کر کے، پھر یہ ساری بیماریاں انسان کے اندر سے کیا ہوتی ہیں؟ دور ہوتی ہیں۔ پھر انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، پھر انسان کے دل میں دنیا کی محبت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ تو بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ حاصل ہوتی ہیں۔ اب بزرگ ہیں کون؟ کس کو بزرگ مانا جائے، کس کو بزرگ تسلیم کیا جائے؟ تو ہمارے اساتذہ نے فرمایا کہ بھئی جس کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، سمجھو تو یہ ولی اللہ ہے، بزرگ۔ اب بزرگ کہاں سے تلاش کیا جائے؟ لوگ الٹی سیدھے باتیں پوچھتے رہتے ہیں، تو میں تو اکثر جواب دیتا ہوں، بھئی دیکھیں دنیا کی ایک معمولی چیزیں جو ہیں، جوتا ہے، صحیح، اس کو آپ جاتے ہو کسی اچھی سے اچھے مارکیٹ میں جاتے ہو جوتوں کی، پھر دکانیں سرچ کرتے ہو، پھر ایک دکان سلیکٹ کرتے ہو، اس میں کئی ساری شوزوں میں سے شوز سلیکٹ کرتے ہو، پھر اس کی بارگیننگ کرتے ہو، پھر اس کے پرائس دیکھتے ہو۔ جب ایک معمولی جوتے کے لیے انسان اتنی کوشش کر سکتا ہے تو پھر دین کے لیے انسان کوشش نہیں کر سکتا؟ دین بیٹھے بیٹھائے آپ کو یوٹیوب چینلوں سے آ جائے گا، دین بیٹھے بیٹھائے آپ کو میڈیا سے حاصل ہو جائے گا، دو چار لوگ بیٹھ کے تبصرہ کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، اس کے لیے بھی آپ کو جانا پڑے گا، بزرگوں کی تلاش کرنی پڑے گی۔ اللہ والے موجود ہیں ہر جگہ، ان کے بیانات میں بیٹھنا پڑے گا، ان سے بیعت کرنی پڑے گی، اپنے بیماریوں کو بتانا پڑے گا،
پھر ان کی ہدایت پر عمل کریں گے تو پھر ان بیماریوں کا کیا ہوگا، علاج ہوگا، وگرنہ ان بیماریوں کا علاج ناممکن ہے۔ جس طرح کوئی بیماری لگ جاتی ہے، یہ تو نہیں انسان بیٹھ کے یار میں کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں، یہ تو ڈاکٹر سارے آپس میں لڑتے رہتے، نہیں، یہ تھوڑی ہے۔ انسان ہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر جہاں اس کو تسلی ہوتی ہے وہاں سے اپنا علاج کرواتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ والے کون ہیں، ان کی تلاش کی جائے، ان کو ڈھونڈا جائے، ان کی مجلسوں میں بیٹھا جائے، اپنی بیماریوں کو ان کو بتایا جائے، پھر جو وہ مشورہ دیں اس پہ عمل کیا جائے، پابندی کی جائے، پھر ان بیماریوں کا کیا ہوگا، علاج ہوگا، پھر ہمارے دل میں حقیقی اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اور دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی تلاش، اللہ تعالیٰ کی جستجو، قرآن کی فہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔